یار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن کے صدقے تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور تقویٰ انسان کی زندگی کا آئین اور منشور ہے۔ تقویٰ وہ دستور ہے جو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے معین کیا ہے، اور تقویٰ انسان کی زندگی کے لیے ایک حفاظتی تدبیر کا نام ہے۔ جس طرح انسان مختلف جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان بیماریوں سے، ان جسمانی آفات سے بچنے کے لیے انسان تدبیر کرتا ہے، حفاظتی تدبیر کرتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ بیماری جو اس کے جسم کو لاحق ہو گئی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسی طرح جیسے انسان کے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ویسے ہی انسان کی روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور جسم کو اگر بیماریاں لاحق ہو جائیں تو انسان مختلف طب کی پیش کردہ دوائیاں استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتا ہے، اور جب روح کو تکالیف پہنچتی ہیں، جب روح کو بیماریاں لگتی ہیں تو اللہ نے روح کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی، سد باب کرنے کے لیے بھی ایک راستہ بتایا ہے جو تقویٰ کا راستہ ہے۔ اور تقویٰ انسان کے نفس اور روح کے لیے حفاظتی تدبیر کا نام ہے۔ تقویٰ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی میں اپنایا ہوا تقویٰ باعث بنے گا کہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا دین اس دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہی دین پر عمل کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین آیا ہی دنیا کے لیے ہے، اور اس دین کو ہم نے عملی جامہ اس دنیا میں ہی پہنانا ہے، اور اگر اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اس کے اجر کے طور پر اللہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب کر دے گا۔ تقویٰ جو دستور اللہ نے آئین انسان کی ہدایت کے لیے منشور معین کیا ہے، وہ سب سے بہترین منشور قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں موجود ہے، رسول اکرم کی سیرت میں ہے، احادیث میں ہے، اور سب سے اولیت جو چیز رکھتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور ائمہ اہل بیت نے بھی قرآن پاک کو معیار قرار دیا اپنی احادیث کے لیے بھی۔ فرمایا کہ اگر ہماری احادیث آپ تک پہنچیں تو ان احادیث کو پرکھنے کے لیے قرآن کے سامنے پیش کرنا۔ اگر ہماری احادیث قرآن کے مطابق ہوں تو ان احادیث کو لے لینا، اور اگر ہماری کوئی حدیث قرآن کے مخالفت میں بات کر رہی ہو تو سمجھ جانا یہ ہماری حدیث نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ بس اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے قرآن کو اہمیت دی ہے، اور اس کے بعد پھر احادیث کا مرتبہ آتا ہے۔ قرآن پاک وہ واحد منشور ہے انسان کی ہدایت کے لیے جو اللہ نے معین کیا ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، قرآن پاک سے استخارے بھی کرتے ہیں، اور دیگر کام قرآن سے ہم لیتے ہیں، اور وہی کام جس کام کے لیے قرآن کو اللہ نے بھیجا تھا وہ کام ہم قرآن سے نہیں لیتے، اور وہ کام ہدایت ہے جو ہم نے قرآن سے لینی ہے۔ آج سورہ انفال کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش ہوگی، اور کوشش کروں گا کہ یہ سورہ مختلف آیات ہر جمعہ کے خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں، کیونکہ یہ سورہ انفال اپنی نوعیت کے حساب سے ایک اہمیت والی سورہ ہے۔ اس میں بہت سارے اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چند اہم مسائل جو اس سورہ میں ذکر ہوئے ہیں، چند اہم موضوعات جو اس سورہ میں ذکر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس سورہ میں ذکر کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے اہم مالی مسائل ہیں۔ مالی مسائل کے مطابق احکامات اللہ نے جاری کیے ہیں اور ہدایت کی ہے کہ اپنے مالی مسائل میں کیسے تصرف کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ دوسرا، اس سورہ کے اندر جو اہم بات کی گئی ہے وہ ایک حقیقی مومن کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس مومن کے حقیقی امتیازات کیا ہیں، یعنی اس کی خصوصیات اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ حقیقی طور پر مومن ہوتا کون ہے۔ سورہ انفال میں یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تیسری چیز جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے
کہ اگر دشمن اسلام، دشمن خدا، دشمن قرآن، دشمن رسول اللہ اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے تو دشمن کے حملے کے مقابلے میں مسلمانوں نے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے، وہ تدبیر بھی قرآن نے اسی سورہ کے اندر انسان کو ہدایت کی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے وہ جنگ بدر کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جنگ بدر اپنی نوعیت کے حساب سے ایک بہت اہم جنگ تھی، مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ بدر تھی، جس میں خود حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک تھے، اور آپ کی سربراہی میں، آپ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اور اپنی نوعیت کے حساب سے اہمیت اس لیے ہے کہ اس جنگ میں وہ معجزہ ہوا جس معجزے نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدل دیا۔ جنگ بدر کے اندر رسول اکرم کی طرف چند اصحاب تھے، 313 بعض روایات کے مطابق جنگ بدر میں حضور کے ساتھ اصحاب رسول موجود تھے، اور دوسری طرف سے ہزاروں میں لشکر موجود تھا، لیکن یہ 313 افراد پر مشتمل لشکر ان ہزاروں افراد پر بھاری پڑ گیا۔ یہ اللہ نے معجزہ دکھایا کہ دشمن کی نظر میں ان کو زیادہ دکھایا۔ دشمن جب رسول اکرم اور ان کی فوج کو دیکھتے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ شاید ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ اس معجزانہ تدبیر کے باعث اللہ نے جنگ بدر کے اندر رسول اکرم کو فتح نصیب کی۔ اس لحاظ سے جنگ بدر بھی سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور جنگی قیدیوں کے متعلق کیا پالیسی رکھنی ہے، ان کے کیا خیال رکھنا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، وہ بھی اسی سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم موضوع جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے وہ منافقین کی پہچان ہے، کہ معاشرے کے اندر جہاں مسلمان موجود ہیں، مومنین موجود ہیں، وہاں ایک طبقہ منافقین کا بھی موجود ہے، جو منافقین دین کی جڑیں اکھاڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور اندر سے خرابیاں پیدا کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے منافقین کی پہچان کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور منافقین سے مبارزہ کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق جو کہتا کچھ اور ہے لیکن دل میں عقیدہ کچھ اور رکھتا ہے، کبھی ایک چہرہ اپناتا ہے، کبھی دوسرا چہرہ اپناتا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں دو چہرے رکھتا ہو، مومن کے سامنے آئے تو مومن بن جاتا ہے، اور غیر مومن اور فاسد لوگوں کے درمیان بیٹھ جائے تو ان جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی مستقل اپنا کردار نہیں ہے، جس ماحول میں جاتا ہے ویسے رنگ جاتا ہے۔ کوئی ایک شخصیت اس نے نہیں بنائی، دو شخصیتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور بعض اوقات ایک انسان نے کئی شخصیات بنا کے رکھی ہوتی ہیں۔ جب مسجد میں آتا ہے، اہل ایمان کے سامنے آتا ہے تو ایک شخصیت اپنے آپ کو نمازی پیش کرتا ہے، اہل علم کی تعریفیں کرتا ہے، اہل ایمان کی تعریفیں کرتا ہے، عابدوں کی تعریفیں کرتا ہے، زہد والوں کی تعریفیں کرتا ہے، قرآن اور رسول احادیث کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس ماحول سے اٹھ کر جاتا ہے کسی اور ماحول میں تو پھر ان کی جیسی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ دشمنان اسلام کے ساتھ بیٹھے گا تو اسلام کے خلاف باتیں کرے گا، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو دشمنان اسلام کے خلاف باتیں کرے گا۔ یہ پہچان ہے منافق کی، جس کے دو چہرے ہوں۔ تو منافق ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا ناصور ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے، جو نام نہاد مسلمان، جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قلبی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے مسلمان نہیں ہیں، اور ان کی حرکات و سکنات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ مثلا منافق کیا کرے گا؟ منافق کی ہمیشہ یہی کاوش ہے کہ مومنوں کو آپس میں لڑائے گا۔ منافق کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ دین پر عمل کریں۔ منافق کی چند علامات بیان کی گئی ہیں۔ منافق کی علامات میں سے ایک بیان کیا گیا کہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کبھی بھی سچ کا سہارا نہیں لیتا، ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت بیان کی گئی ہے۔ منافق جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے سے مکر جاتا ہے، یہ منافق ہے۔ یعنی جو انسان جھوٹ بولتا ہو، جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہو، جو انسان جو وعدہ کرے اس وعدے سے پھر جاتا ہو، انکار کر دیتا ہو، وعدہ وفا نہ کرتا ہو اور وعدہ خلافی کرتا ہو، قرآن نے یہ علامات بیان کی ہیں کہ یہ علامات رکھنے والا انسان مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ اس نے دو چہرے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سورہ انفال میں یہ اہم موضوعات ذکر کیے گئے ہیں، اور رسول اکرم کی ہجرت کے متعلق بھی اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ تو اپنی نوعیت کے حساب سے یہ سورہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل
قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے رسول یسألونک عن الانفال، اس سورہ کا نام انفال رکھا گیا۔ انفال ایک اضافی چیز کو کہتے ہیں، مقصد کچھ اور تھا لیکن اضافی کچھ اور چیزیں میں انسان کو حاصل ہو جائیں۔ مثلا ہم یہ جو مستحب نمازیں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نافلہ، نفل بھی کہتے ہیں اور نافلہ بھی، نافلہ نمازیں بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو مستحب نماز ہم پڑھتے ہیں، جو مغرب کے بعد میں مغرب کی 3 رکعت واجب ہے اور 4 رکعت اس کی مستحب ہے، جو مغرب کی جماعت کے بعد انسان پڑھتا ہے، وہ اس کو نافلہ نماز بھی کہا گیا ہے۔ تو نافلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل چیز واجب تھی اور یہ 4 رکعت اضافی اس کو اللہ نے عطا کی کہ یہ پڑھو، مستحب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھو گے تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ نافلہ کو نافلہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ ایک اضافی چیز ہے، ایک زیادہ چیز اللہ نے انسان پر واجب کی ہے۔ انفال جنگی غنائم کو کہا جاتا ہے، یعنی جب جنگ لڑی جاتی ہے اور جنگ سے فتح یاب ہوتا ہے انسان، تو دشمن کا پھینکا ہوا سامان، دشمن کا چھوڑا ہوا سامان اب اس جیتے ہوئے گروہ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، تو یہ جنگی غنیمت کہلاتا ہے، اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، جس کا کوئی مالک مشخص نہیں ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انفال ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی وراثت ہے لیکن وارث کوئی نہیں ہے، وراثت میں اس کی مثلا کئی ایکڑ زمین ہے لیکن وارث اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو شرعی لحاظ سے یہ زمین حاکم وقت کی زمین ہے، وہ حاکم وقت جو اللہ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے معین ہو۔ اگر رسول اس زمانے میں موجود ہے تو وہ زمین کی ملکیت پھر رسول اکرم کے پاس ہے، یعنی ایسا شخص جس کی وراثت ہے لیکن وارث نہیں ہے، زمین و جائیداد ہے لیکن وہ منتقل ہونے کے لیے کوئی وارث نہیں رکھتا۔ اگر امام کا دور ہے تو وہ اس زمین کا، اس وراثت کا مالک امام ہے۔ اسی طرح وہ زمینیں، وہ جائیدادیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے، آپ جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، وہ زمینیں عام لوگوں کی ملکیت میں نہیں ہیں بلکہ ایسے ہی ہیں، بغیر ملکیت کی ہیں، وہ زمینیں اللہ کی ہیں، اللہ کے رسول کی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد ائمہ کے نام کی وہ زمینیں ہیں، ان میں تصرف بھی اللہ کے حکم سے ہی کیا جائے گا۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی جب آپ سے انفال کے بارے میں پوچھا جائے، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیں کہ یہ انفال، یہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، اور اگر 2 مومن آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس ضمن میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں رسول اکرم نے ہراول دستے کو ایک ہدف دیا کہ فلاں اگر شخص کو تم نے قیدی بنا لیا تو تمہیں انعام عطا کروں گا۔ مثلا جنگ کے اندر اصل چیز جو ہے وہ جنگ کے اندر جہاد ہے، ایمان ہے انسان کا۔ انسان کسی لالچ کی وجہ سے اگر جنگ اور جہاد کر رہا ہے تو وہ جنگ اور جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ جہاد انسان اللہ کے رسول کی رکاب میں جب کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، رسول اکرم کی رضا کی خاطر کرتا ہے، نہ کہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی مال و دولت کی لالچ میں کرتا ہے۔ اگر لالچ ہے دل میں تو وہ جہاد اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اصل چیز تھی جنگ بدر کے اندر کہ دشمن کے خلاف جہاد کرنا ایمان کی بنیاد پر، ایمان اور مسلمانیت کی بنیاد پر، مومنیت کی بنیاد پر دشمن کے خلاف جہاد کرنا۔ لیکن جہاد کے ساتھ حضور نے تشویق دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے ان نوجوانوں کو، ہراول دستے کو یہ پیشکش کی کہ اگر فلاں شخص کو تم نے گرفتار کر لیا، قیدی بنایا، تو تمہیں حضور یہ انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ ہراول دستہ میدان جنگ میں اترا تو وہ ہدف جو حضور نے دیا تو انہوں نے پورا کر لیا۔ اب واپس آئے، جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے انعام کا تقاضا کیا۔ جب انہوں نے انعام کا تقاضا کیا تو کچھ بوڑھے اصحاب رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جب آگے گئے لڑنے کے لیے تو ان کے پشت پر تو ہم موجود تھے، اگر خدا نخواستہ یہ کسی مشکل میں پڑ جاتے تو ان کی پشت پر ہم موجود تھے، ہم ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ تو اس مقصد کے پیچھے جو آپ نے انعام رکھا تھا، اس انعام کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ ان کو دیا جائے اور ایک حصہ ہمیں دیا جائے۔
تو یہ دونوں گروہوں میں نزاع پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا ہو گیا کہ وہ کہتا تھا ہمیں دیا جائے اور وہ کہتا تھا ہمیں دیا جائے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ انفال اور جنگی غنائم اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں، وہ جسے چاہے عطا کر دیں، وہ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اور امام وقت کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر وہ خود اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور حضور اکرم نے برابر تقسیم کے ساتھ وہ جنگ بدر کی غنیمت تمام اصحاب میں تقسیم کی، برابر مساوی لحاظ سے سب میں تقسیم کی۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ، یہ انفال، یہ مالی جنگی غنائم یہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، والرسول اور رسول اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دو مومن آپس میں نزاع کریں، جھگڑا کر رہے ہوں، ان کے درمیان کسی مسئلے پر نزاع شروع ہو جائے تو تم اس جلتی پر تیل نہ پھینکو بلکہ ان کی آپس میں صلح کرواؤ۔ مومن کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ دو مومن اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم نے صلح کرانی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آپ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مومنین کے درمیان صلح کروانا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ ایک انسان نماز اور روزے رکھتا ہے لیکن مومنین کے درمیان صلح کی بجائے لڑائیاں کرواتا ہے، اس کی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں اور مومنین کے درمیان صلح کروانا، صلہ رحمی کرنا، یہ نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے۔ اور صلہ رحمی کے متعلق آئمہ کی کئی احادیث موجود ہیں، صلہ رحمی بہت اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، توجہ فرمائیں، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پس پتہ چلا کہ اگر جو شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، نام نہاد مومن ہے، لیکن زندگی میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کو اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ شرط رکھ دی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر اطاعت کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم مومن بھی نہیں ہو۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھیں نا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی اطاعت میں کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کتنے کام کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی ایک تجارت ہے، انسان کی زندگی بھر کی یہ جو سارا دن گزارتا ہے یہ بھی ایک تجارت ہے۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت اسے کہتے ہیں کہ انسان مثلا 100 روپے کی چیز خریدے تو آگے بیچے تو اس کو فائدہ ہو، مثلا 100 روپے کی خریدی ہے تو بیچے 110 روپے کی تو 10 روپے اس کو نفع ہوا ہے، یہ واقعاً تاجر ہے جو نفع میں ہے۔ لیکن ایک انسان 100 روپے کی چیز خریدے اور بیچے 95 روپے میں، 90 روپے میں بیچ دے تو یہ تاجر نہیں ہے، اس نے نفع نہیں کمایا، اس نے نقصان کمایا ہے، اس نے نقصان کمایا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایک تجارت ہے۔ کیسے تجارت ہے؟ مثلا سارا دن ہم گزارتے ہیں، شام کو اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو سارا دن میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، وقت اپنا صرف کیا ہے۔ انسان جب مال انویسٹ کرتا ہے کاروبار میں تو کچھ دیتا ہے نا، کچھ دیتا ہے تو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان دیکھے یہ سارا دن جو میں نے یہ وقت اپنا گزارا ہے، یہ وقت میں نے 24 گھنٹے گزار دیے ہیں، اس 24 گھنٹے کے وقت جو میں نے دیا ہے اس میں میں نے حاصل کیا ہے، کمایا کیا ہے، نفع کیا حاصل کیا ہے۔ اگر سارے دن کے آخر میں اس نے کچھ حاصل کیا ہے، اس نے اپنی شخصیت میں کچھ تبدیلی لے آیا ہے، اپنے شخصیت میں اگر کوئی بہتری لے آیا ہے، اپنے ادب کو اس نے بہترین کر لیا ہے، اپنے اخلاق کو اس نے بہترین کر لیا ہے، پس پتہ چلا کہ اس کے دن میں اس نے نفع کمایا ہے۔ اگر دن میں یہ 10 جھوٹ بولتا تھا اور اب اس نے ہوش سنبھالا اور کہا کہ اللہ سے دعا مانگی اور عہد کیا کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اگلے دن یہ کوشش کرے کہ جھوٹ نہ بولے، اور جو برائیوں سے بچنے کا جو طریقہ علماء کرام نے بتایا ہے وہ یکدم کوئی بھی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ مثلا کہ انسان ایک برائی میں مبتلا ہے اور وہ کوشش کرے کہ یکدم میں اس برائی سے باہر نکل آؤں، ایسے مشکل ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے، نہیں نکل سکے گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آرام آرام سے اس برائی سے باہر نکل آئے۔
جب ایک انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے اور جب اس سے نشہ چھڑایا جاتا ہے تو یکدم اس سے نشہ بند نہیں کیا جاتا. مثلا پہلے دن میں وہ خدا نخواستہ 10 سگریٹ پیتا تھا، اب اس کا علاج شروع ہوا ہے تو اس کو دن میں 5 سگریٹ دیں گے، اور آرام آرام سے اس کو اس نقطے پر لے آئیں گے کہ وہ بالکل اس نشے سے اپنی جان چھڑوا لے گا. برائیوں سے بچنے کا بھی انسان کو یہی طریقہ حاصل کرنا چاہیے. مثلا دن میں 50 برائیاں کرتا ہے، اگلے دن عہد کرے کہ اگلے دن میں کوشش کروں گا کہ 10 برائیوں سے اپنی جان چھڑا لوں، اور جان چھڑائے. 10 نہیں، 1 برائی سے بھی اگر دن میں اگر ہم جان چھڑا لیں تو وہ دن ہمارا نفع کا دن گزرا ہے، وہ دن ہمارا فائدے کا دن گزرا ہے. سارا دن اگر ہم صرف کریں اور شام کو کچھ حاصل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا دن ہم نے نقصان میں گزارا ہے، یہ سارا دن ہم نے نقصان میں گزارا ہے. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارو، رسول اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارو. رسول اللہ نے جو احکامات زندگی کے بیان فرمائے ہیں، زندگی گزارنے کے جو دستور بتایا ہے، جو منشور بتایا ہے، اس منشور کے مطابق اگر زندگی گزار رہا ہے تو یہ واقعاً مومن ہے. تو اللہ نے رسول اکرم کی اطاعت میں اور اپنی اطاعت میں مومن ہونے کی شرط رکھی ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اطاعت کرتے ہوگے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوگے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوگے. لیکن اگر تم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہو لیکن عملی لحاظ سے نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو نہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو لیکن مومن ہو نہیں. اسی طرح آپ سورہ حجرات میں اگر چلے جائیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یار اے رسول، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. توجہ فرمائیں، بعض لوگ حضور کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، اے رسول ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے، اسلام لائے ہیں. ایمان لانا اور بات ہے، اسلام لانا اور بات ہے. آپ 2 دائرے سمجھ لیں اسلام کے. پہلا، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو خود بخود دائرہ ایمان میں بھی داخل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تسلیم نہیں ہوا اللہ کے سامنے، تو یہ مومن نہیں ہے. لوگ رسول اللہ کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں. قرآن میں آیت نازل ہوئی، اے رسول ان سے کہہ دو یہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لائے. اسلام ضرور لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے. ایمان لانا ہے تو اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور ائمہ اہل بیت کی اطاعت کرنی ہوگی. اگر ائمہ اہل بیت کی اطاعت کر لی، رسول اکرم کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی، اس کا مطلب ہے ہم پکے اور سچے مومن بن گئے. اور پکا اور سچا مومن بننا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کو امیر المومنین کہتے ہیں. جو حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں نا، مومنوں کے امیر. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی امیر ہیں، واقعاً ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے امیر ہیں، مومنین کے امیر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس امیر کے لیے جو مومنین کا امیر ہے، ہم بھی اس کے قابل ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں مومن ہوں اور اس کے سامنے اپنا چہرہ پیش کر سکیں کہ اے امام ہم بھی آپ کے مومن ہیں. بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے روز بعض لوگ اپنے ائمہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تلاش کر رہے ہوں گے کہ میرا مولا کہاں ہے، اس کی زیارت کر لوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض مومن اپنے امام کو تلاش کر رہے ہوں گے، خواہش کر رہے ہوں گے کہ میں جلد از جلد اپنے امام سے ملاقات کروں، ان کی زیارت کروں. یہ ایک طبقہ ہوگا. لیکن بعض مومنین کے لیے ائمہ ان کی تلاش کر رہے ہوں گے کہ ہمارا مومن وہ کہاں ہے. اب وہ مومن جو ائمہ کی تلاش کر رہا ہے اور وہ مومن جس کو ائمہ تلاش کر رہے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. یہی فرق ہے کہ اس نے اطاعت کی ہے رسول اللہ کی، اللہ کی اطاعت کی ہے، ائمہ تلاش کر رہے ہیں. امیر المومنین جب حضرت عمار کی حضرت عمار یاسر کی جنگ صفین میں جب شہادت ہو گئی تو جنگ صفین کے بعد امیر المومنین حضرت عمار کو یاد کر کے گریہ کرتے، کہتے این عمار، کہاں گیا میرا عمار. اب وہ مقام کہ ایک شیعہ اپنے مولا کو پکار رہا ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہے. اور وہ مقام کیا مقام ہوگا کہ ایک امام اپنے شیعہ کو پکار رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ یہ واقعاً حقیقی میرے
مددگار تھے، یہ حقیقت میں میرے ناصر تھے، میری نصرت کرنے والے تھے، جیسے مالک اشتر ہیں، جیسے عمار یاسر ہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، جیسے محمد ابن ابی بکر ہیں۔ یہ عظیم الشان صحابی، یہ عظیم الشان شخصیات، یہ بے مثل و مثال ہیں۔ اور کئی شخصیات ایسی تھیں جن کو امیر المومنین نے بہت اہمیت دی، اپنے زمانے میں ان کو بہت اہمیت دی۔ اصحاب رسول میں بہت سے ایسے موجود تھے جن کو رسول اللہ اہمیت دیتے، آئمہ ان کو اہمیت دیتے۔ ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام صادق فرماتے ہیں، امام کے ایک شاگرد جن کا نام شکرانی تھا، امام نے فرمایا، یا شکرانی ان الحسن من کل احد حسن وانہ منک احسن۔ اے شکرانی، ہر نیکی نیکی ہے، وہ نیکی کوئی بھی کرے اس کو اللہ اجر دے گا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ہر نیکی نیکی ہے، وہ نیکی کوئی بھی کرے اللہ اس کو اجر دے گا۔ وانہ منک احسن، لیکن اے شکرانی اگر وہ نیکی تو کرے تو وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ عام کوئی بندہ نیکی کرے تو وہ صرف نیکی ہے، اللہ اس کو اجر دے گا اس کی نیکی کا، لیکن اے شکرانی اگر وہ نیکی تو کرے تو وہ بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْقُبْحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قُبْحٌ، ہر برائی برائی ہے، کوئی بھی برا کام کرے اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن وَإِنَّهُ مِنْكَ أَكْبَحٌ، لیکن اے شکرانی اگر وہ برائی تو انجام دے تو صرف برائی نہیں ہے، وہ بہت بڑی برائی ہے۔ کیوں؟ لِمَكَانِكَ مِنَّا، اے شکرانی تیری نسبت ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، تیرا کیا جانے والا نیک عمل صرف نیک عمل نہیں، بہت بڑا عمل بن جاتا ہے، اور تیرا کیا جانے والا برا عمل بھی صرف برا عمل نہیں، بہت بڑا برا عمل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ لِمَكَانِكَ مِنَّا، تو ہمارے ساتھ نسبت رکھتا ہے، تو ہمارا نام لیوا ہے، تو جہاں بھی بیٹھتا ہے تو یہ بات کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، تو اپنے کردار بھی اہل بیت کی طرح بناؤ۔ تو جہاں بھی بیٹھتا ہے امیر المومنین کی بات کرتا ہے، علی کی بات کرتا ہے، تو جہاں بھی بیٹھتا ہے امام حسین علیہ السلام کی بات کرتا ہے، تو کردار بھی ویسا اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ لِمَكَانِكَ مِنَّا، کیونکہ ہماری نسبت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے دو اہم نکات آپ کی خدمت پیش کرنے ہیں۔ کل پارا چنار میں تقریباً 7 شیعہ اساتذہ کو قتل کیا گیا ہے، اور دعا ہے پروردگار ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور پروردگار ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ پارا چنار کی سرزمین پر فرقہ وارانہ قسم کے جو محرکات ہیں وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان ایک جنگ والا ماحول بنایا جائے۔ اور آپ کے علم میں ہے ہمیشہ دشمن نے یہی کام کیا ہے کہ کبھی سنی بن کر شیعہ پر حملہ کرے گا، اور کبھی شیعہ بن کر سنی پر حملہ کرے گا، اور جب اپنا کام کر دکھائے گا تو پھر خود سائڈ پر ہو جائے گا، اور شیعہ اور سنی بے گناہ لوگوں کو آپس میں لڑا کر کئی موتوں کا، کئی شہادتوں کا، کئی قتلوں کا سبب بن جائے گا۔ تو پارا چنار کے مومنین کے اندر واقعاً یہ شعور اور بیداری موجود ہے۔ اب جب کہ شیعہ اساتذہ اہل سنت علاقے میں گئے ہوئے تھے، اور ان کی ڈیوٹیاں تھیں وہاں پر امتحانوں کی، اور وہاں ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اہل سنت علاقوں میں تھے، اور بہت سارے اہل سنت اساتذہ شیعہ علاقوں میں بھی ہیں، وہ بھی امتحانوں کی ڈیوٹیوں میں مصروف ہیں، لیکن کسی سنی استاد پر کسی شیعہ نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ شعور ہے، یہ بیداری ہے، یہی سمجھداری ہے، یہی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اگر ہم نے بھی ان جیسا عمل کیا تو ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھی جواباً وہیں قتل و غارت کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دشمن کو کامیاب کر دیا، ہم نے دشمن کو کامیاب کر دیا۔ حکمت عملی کے تحت چلنا چاہیے، وحدت کی جو فضا قائم ہوئی ہے ملک کے اندر اس کو پارا پارا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دشمن تھا جس نے قتل کیا، یہ چاہتا یہی تھا کہ شیعہ اور سنی کے فسادات ہوں۔ البتہ وہاں کے شیعہ بہت باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین میں اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور دہشت گردی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بڑے عرصے سے جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کے مومنین کی بھی حفاظت فرمائے، اور دہشت گردی جیسے ناسور کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اور دہشت گردی کے جو عوامل ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اگر دہشت گردی، یہ میں نے نقطہ اکثر بیان کیا ہے، ہمارے استاد محترم بھی اکثر یہ نقطہ بیان کرتے تھے
کہ مثلا آپ کے گھر میں مچھر ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، بہت آسان مثال ہے، آپ کے گھر میں مچھر ہیں، آپ کو کاٹ رہے ہیں اور تنگ کرتے ہیں انسان کو. آج کل مچھر کے ویسے بھی موسم ہے، مچھر انسان کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو ہم مچھروں کو مارنا شروع کر دیں تو یہ حل نہیں ہے. روزانہ رات کو مورٹین لگا لیں مچھر مارنے کے لیے، سپرے مار دیں کہ مچھر سارے مر جائیں. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مچھر کم نہیں ہوں گے. مچھر جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اس بنیادی چیز کو ختم کرنا ضروری ہے. مچھر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جہاں گندا پانی کھڑا ہوگا. مچھر کہاں پیدا ہوں گے؟ جہاں گندگی ہوگی، جہاں صفائی نہیں ہوگی. اگر انسان صفائی نہ کرے، ویسے مچھروں کو مارتا رہے، مکھیوں کو مارتا رہے، تو کیا مچھر اور مکھیاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں ختم ہوگی. جب تک ان کی جڑوں کو نہیں کاٹا جاتا. مثلا درخت ہے، درخت کو آپ نے کاٹنا ہے تو اس کی شاخیں کاٹنے سے، اس کے پتے کاٹنے سے اور اس کی تنے کو کاٹنے سے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نیچے سے جڑوں کو کاٹنا ضروری ہے. جب تک جڑیں نہیں کاٹتے وہ اس کا سد باب نہیں ہو سکتا. دہشت گردی بھی اسی طرح ہے. دہشت گردی میں دہشت گردوں کو مارنا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. دہشت گردی کی کیا جڑیں کیا ہیں؟ وہ نظریات جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتی ہیں، یہ جڑ ہے، سب سے بڑی جڑ. پاکستان کے اندر ایسے مفتی، کرائے کے مفتی موجود ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو کفر کے فتوے بانٹتے ہیں، کفر کافر کافر کہتے ہیں، اور جو اس طرح کے نظریات رکھتا ہے یہ دہشت گردی کا پروردہ ہے، یہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی. اور باہر کا پیسہ، عرب پیسہ جو ان دہشت گردوں کو دیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا عنصر ہے. اس کو بند کیا جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اور تیسرا وہ سیاسی لوگ جو اپنی سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک جماعت پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے، جب پولیس نے ان کے خلاف آپریشن کیا تو اس جماعت کے دفاع میں کالعدم تحریک طالبان کے افراد موجود تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی ان کالعدم جماعتوں سے استفادے کرتی ہیں. کالعدم جماعت کے رہنما جن پر 4 شیڈیول میں تھے، وہ افراد جنہوں نے کئی سینکڑوں دسیوں شیعوں کو جنہوں نے خود شہید کیا، قتل کیا، ان کو میڈیا سٹریم دیتا ہے اور لائیو کوریج دیتا ہے، پورے پاکستان کو دکھاتا ہے. وہ سامنے آ کے بیٹھے ہوں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑتا، سب ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. تو دہشت گردی کہاں سے ختم ہوگی؟ دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب ان عناصر کو ختم کیا جائے گا. پروردگار پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور پروردگار پاکستان کے